حضرات مومنین، مجلس کا وقت ہو چکا ہے۔ اس وقت کی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مراد رضا صاحب قم ایران خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا، جس کے فرائض انجام دیں گے محمد ولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد 40 کے حوالے سے جو زیارت ہے اسلامک ٹور اور کاروان حرمین کی جانب سے قرآن دازی کی جائے گی۔ قرآن دازی کے فوراً بعد علی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونا جا رہا ہے۔ تمام اہل محلہ سے مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر روضہ سرکار حسینی میں تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں۔ گزارش کی جاتی ہے تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محمد ولی صاحب سے کی تشریف لائیں، اور جو مومنین باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرجہم۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں نا تلاوت کے بعد ایک آدھ چھوڑے۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات کون روکے گا سبت نبی کے آنسو کون روکے گا سبت نبی کے آنسو دونوں آنکھوں سے بہیں گے یہ فراتوں کی طرح دونوں آنکھوں سے بہیں گے فراتوں کی طرح ذکر سرور کی حفاظت کے لیے منبر پر ذکر سرور کی حفاظت کے لیے منبر پر دو علم نظم ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح دو علم نظم ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح کہ یہ بات کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں تیری چوکھٹ پہ پڑھے تاج نظر آتے ہیں تیری چوکھٹ پہ پڑھے تاج نظر آتے ہیں ہو کے بے دست سکی ایسا زبردست ہے تو ہو کے بے دست سکی ایسا زبردست ہے تو ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں آخری قطعہ سماعت فرمائے کہ جب کسی رنج و علم میں پڑھیے جب کسی رنج و علم میں پڑھیے خاص نسخہ ہے کہیں لکھ رکھیے خاص نسخہ ہے کہیں لکھ رکھیے اولو ثانیوں ثالث پلان اولو ثانیوں ثالث پلان پڑھ کے سو جائیے اٹھ کر پڑھیے پڑھ کے سو جائیے اٹھ کر پڑھیے نعرہ صلوات حضرات تلاوت کلام پاک سے جناب محمد ولی صاحب نے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کر دیا ہے یہاں پر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ اور مولانا مراد رضا صاحب قبلہ موجود ہیں تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کاروان حرمین کی جانب سے کاروان اسلامک ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے کہ وہ قرآن اندازی کے فرائض انجام دے دیں بعدہ مجلس کو خطاب کریں گے جناب محمد حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ باکس لے کر آ جائیں اور جواد میاں سے بھی گزارش ہے کہ ساتھ میں آ جائیں مولانا منتظر جعفری صاحب اور مولانا مراد رضا صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہاں گزارش کی جاتی ہے مولانا منتظر جعفری صاحب سے اور مراد رضا صاحب سے کہ یہاں قرآن اندازی کرا دیں اس کے بعد مجلس کا آغاز کیا جائے جی قرآن اندازی کر دیں اور اس خوش نصیب کا نام بھی آپ اپنے زبان مبارک سے اعلان کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب شبر علی صاحب، ابن مختار علی صاحب پٹنہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ اربعین کی زیارت کے لیے ماشاءاللہ قرآن دازی کی گئی. حجت الاسلام مولانا سید مراد رضا صاحب کے دست مبارک سے قرآن نکلا ہے. جناب شبر علی صاحب ابن مختار علی صاحب پٹنہ سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کا موبائل نمبر ہے 8789227151. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ٹوکن نمبر 251 ہے. میں ایک بار اعلان کر دیتا ہوں کہ یہ ٹوکن نمبر 251 ہے. یہ خصوصی قرآن دازی تھی جو کہ کربلا معلیٰ کے لیے اربعین کے موقع پر، اور جناب کیا نام ہے، شبر علی صاحب ابن مختار علی صاحب، یہ پٹنہ کے رہنے والے ہیں. ان کا موبائل نمبر 8789227151 ہے. انشاءاللہ ان سے جلد ہی رابطہ کر لیا جائے گا اور پوری یہ اطلاع دے دی جائے گی. اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب سے کی تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. یہ دیکھیے چادر تھوڑی سی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ پلیز کی لکڑی نہیں ہوگی. آپ بیٹھ جائیں نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہو گیا. لٹا دیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ہو گیا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها فنا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الواقي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتداه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد
وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراوية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ظلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد ورد في زيارة 40 بدل فيك مهجة ليستنقذ عبادك عن الجهالة وحيرة الضلالة صلوات بھیجیے محمد وعلى بزرگان محترم عزیزان گرامی، جس مقدس اور مبارک مقام پر یہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، یقیناً یادگار سلف اور بزرگوں کی تمناؤں کو پورا کرنے والے ہمارے بھائی برادر عزیز مولانا رضا حسین صاحب کو یقیناً ان کے بزرگ دعائیں دے رہے ہوں گے، اور ان سب سے بڑھ کر روح جناب سیدہ اور ائمہ طاہرین ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہے اور رہے گی، اس لیے کہ یہ جو اتنا بڑا کام ہوا ہے وہ اس علاقے میں ماضی میں تو بزرگوں نے بہت کام کیے، لکھنؤ آپ دیکھ ہی رہے ہیں شہر اعزا ہے، اور ہر قسم کی شبیہ یہاں آپ کو مل جائے گی۔ یہ بزرگوں کی محنت ہے جو انہوں نے انجام دیا اس شہر میں، لیکن دور حاضر میں بہت کم ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں بزرگوں کی میراث کو بچانے سے زیادہ کام کیا جائے۔ ابھی تو بزرگوں کی میراث کو لٹانے کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن بحث جو بچا لے وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ہمارے بزرگ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بچا لیا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ جو حالات چل رہے ہیں، رایت و انا تراسی نہبا کی منزل ہے، انسان دیکھ رہا ہے اور اس کی میراث لوٹی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ نااہلوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے لوٹ رہے ہیں اپنی ہی میراث کو۔ اس دور بلاخیز میں جب بزرگوں کی میراث بچانے کے بجائے میراث کو تاراج کیا جا رہا ہے دشمنوں کے ہاتھوں مل کے، ایسے دور میں
اس میراث کو بچانے کے ساتھ ساتھ اس کو ترقی کے اوج ثریا پر معراجی مراحل تک پہنچانا اور سرکار باوفا کی کہ روضہ اطہر کی شبیہ کو کاپی کر دینا اور اس کو اس شان و شوکت کے ساتھ اپنی محنت و مشقت کے ساتھ دوستوں احباب سب کی دعاؤں کے ساتھ اس کام کو انجام دینا، یقیناً ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کام برادر عزیز سے کروایا گیا ہے، خدا کی طرف سے، معصومین کی طرف سے، ورنہ اپنے ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ رضا حسین صاحب میں اپنی ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام کر لیں۔ اس لیے کام پیسے سے نہیں ہوتا ہے، کام جذبے سے ہوتا ہے، حوصلے سے ہوتا ہے، بلند ہمت سے ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ آپ دیکھیں تلوار تھوڑی کاٹتی ہے، تلوار کے لیے ہاتھ ضروری ہوتا ہے، جیسا ہاتھ ہوتا ہے ویسے ہی تلوار کی کاٹ ہوتی ہے، ورنہ نہ معلوم کتنوں کے پاس تلوار تھی لیکن اس میں کاٹ نہیں تھی، اور نہیں تھی تو انجام آپ کو معلوم ہے، واقعہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک بڑے نام نہاد خلیفہ کے پاس معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی تلوار اس کی ہے، وہ بہت بڑا جنگجو ہے، اور جب لا کے کہا کہ ہم کو وہ چاہیے، وہ تلوار کیسے وہ لڑتا ہے کیا ہے، تو جب ان کے پاس آئی تو جس کو جنگ کا ہنر نہیں معلوم ہے، جو میدان میں کبھی ٹکا نہیں ہے، وہ کیا جانے گیا تلوار کی کیا خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کی تلوار زبردستی لا کے ان کے سامنے ڈال دی گئی۔ تو اب جو تلوار لا کے ڈال دی گئی تو ان کا یہی تلوار ہے جو اس جنگجو لڑتا ہے، اس کو بلاؤ یہ تو بہت تھرڈ کلاس تلوار ہے، اس تلوار سے تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، ہم تو اس سے اچھی تلوار رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود کسی کو نہیں مار سکے، تو اب اس کو لایا گیا، تو پوچھا گیا کہ یہی تلوار ہے، ہمارے پاس اس سے بہت اچھی تلوار ہے، پھر بھی ہم آج تک کسی کو مار نہیں سکے، یہ کیسے اسی تھرڈ کلاس تلوار سے تم مار لیتے ہو، قتل کر لیتے ہو، اتنے بڑے جنگجو ہو گئے۔ تو اس نے جواب کیا دیا کہ میں نے آپ کو تلوار بھیجی ہے، اپنا ہاتھ نہیں بھیجا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اسلحے سے آج تک کوئی جیتا ہی نہیں ہے، طاقت سے آج تک کوئی جیتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے موجودہ دنیا میں، آپ دیکھ لیجئے اگر اسلحے کی طاقت پر جیتا ہوتا، فاتح ہونا ہوتا، انسان جیت کے مرد میداں ہو گیا ہوتا، تو آج دنیا میں سب سے بڑا فاتح اسرائیل ہوتا، امریکہ ہوتا۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، ساری قوت اس کے پاس ہے، ساری قدرت اس کے پاس ہے، سارے اسلحے اس کے پاس ہے، ساری دنیا اس کے ہمراہ ہے، ساری دنیا کے افراد اس کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود، سب کچھ رکھنے کے باوجود وہ پسپا ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، نابود ہے، ذلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، رہبر انقلاب کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کام برادر عزیز مولانا رضا حسین صاحب کا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے یہ کام اللہ نے ان سے کروایا ہے، جذبہ، حوصلہ، ہمت دی ہے تب یہ کام ہوا ہے، ورنہ ایک عام انسان، ایک زیادہ پیسے والا بھی انسان نہیں کر سکتا۔ عرض کیا تو میں نے کہ پیسہ کام نہیں کرواتا ہے، دولت کام نہیں کرواتی ہے۔ جن کو اپنے ماضی کے بزرگوں کی تابندگی یاد ہوتی ہے،
وہی حال میں اپنے بزرگوں کو زندہ جاوید رکھتے ہیں اور ایسا پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں کام کر کے چلے گئے، ہم اپنے زمانے کی خدمت انجام دے رہے ہیں. ایک سلامات بھیجئے بر محمد. تو جو سب سے بڑی چیز ہے اس علاقے کے لیے خاص طور، پورے لکھنؤ کے لیے عمومی طور پر اور اس علاقے کے لیے خاص طور پر، باعث فخر، باعث مباحات، یہ علاقہ دوسرے علاقوں پر شہر کے ناز کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ جو امام باڑہ بنا ہے یہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں بنا ہے، یہ کسی خاص نسل کے لیے نہیں بنا ہے، بس ایک نسل کے لیے بنا ہے جس کا نام ہے حسینی. جو حسینی ہے اس امام باڑے میں شریک ہے عزا کے حالیے. نہ مجلس کی پابندی ہے نہ کسی چیز کی پابندی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے لیے باعث فخر و عزت ہے یہ امام باڑہ، یہ عزا خانہ، یہ حسینیہ. اس لیے کہ اس دور میں اس علاقے میں یہ کام ہوا ہے کہ جس سے پورے علاقے کو شرف نصیب ہوا ہے. اور اس علاقے کی وجہ سے جناب ابو الفضل عباس کے روضے تک اگر کوئی نہیں جا سکتا ہے تو کم سے کم اس کی صورت دیکھ کے روضہ عباس کو یاد کر کے روح وفا آئے گی، روح مقاومت آئے گی، روح مزاحمت آئے گی، دشمن سے مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں کہ یہ ساری عمارتیں جسم ہیں، ان میں روح اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم اس قسم کی عمارتوں سے جذبہ مقاومت اپنے وجود میں اتاریں. حضرت عباس کے روضے کا مطلب کیا ہے؟ کربلا جانے کا مطلب کیا ہے؟ 40 کا مقصد کیا ہے؟ جانا آنا. ہم نے 5 بار زیارت کر لی، ہم نے 10 بار زیارت کر لی، ہمارا قرآن میں نام آ گیا، ہم فلاں ہو گئے، یہ ہے؟ نہیں، کربلا نام ہے. یاد رکھیے. شہید صدر کا یہ جملہ میں کئی بار دہرا چکا ہوں اور یہاں بھی. امام باڑہ کسے کہتے ہیں؟ حسینیہ کسے کہتے ہیں؟ عزا خانہ کسے کہتے ہیں؟ گجراتیوں کی زبان میں مولا کا مکان کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سجا ہے، یہ بنا ہے، ہم اسے کہتے ہیں. شہید صدر کہتے ہیں میری نگاہ میں وہ جگہ امام باڑہ ہے ہی نہیں جہاں آنے والا واپس لوٹے تو روح انقلاب لے کے واپس نہ لوٹے. امام باڑہ نام ہے، عزا خانہ نام ہے، حسینیہ نام ہے، روضہ نام ہے، روضے کی شبیہ نام ہے کہ جب انسان یہاں آئے تو باہر نکلے تو روح انقلاب لے کے باہر نکلے، روح وفا لے کے باہر نکلے، روح مقاومت لے کے باہر نکلے. جیسا آیا ہے ویسا ہی چلا گیا تو یہ عمارت ہوگی جو اس کے وجود میں اثر نہیں کرے گی. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. بس آپ محسوس کر رہے ہیں. اور ایک اہم نقطہ جس کی طرف اشارہ ضروری ہے، زیارت 40 میں، جس کو میں نے اس کی طول و تفصیل کا وقت نہیں، ایک بات ذہن میں عام طور پر آتی ہے. عام طریقے سے 2 طریقے کا مزاج ہے عزاداری کے سلسلے میں. ایک مزاج وہ ہے کہ سب کچھ عزاداری میں کر دینا ہے، جو کچھ بھی ہے. ایک ہی مزاج ہے. دوسرا مزاج ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنا عزاداری پہ خرچ کرنے کی؟ بچیوں کی شادی دیکھیے، لوگوں کی اسکول کی فیس دیکھیے، کوئی رفاہی کام کیجئے، اتنا تبرک بانٹنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی مجلس کی کیا ضرورت ہے، یہ پھول بیکار ہو جاتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، یہ اتنا بڑا بنانے کی کیا ضرورت تھی جس میں لاکھوں خرچہ ہو گیا، اس سے دوسرا کوئی کام ہو سکتا تھا، کوئی اسکول بن سکتا تھا. یہ ایک طریقے کا مزاج کہ بھائی لکھنؤ میں کوئی روضے کی کمی ہے، یہ ایک نیا بننے کی کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی. مزاج ہے، سوچتا ہے آدمی.
اور دوسرا مزاج اس کے بالکل برعکس ہے، نہیں بس سب کچھ یہی ہے، نہیں، نہ یہ شورا شوری اور نہ یہ بے نمکی۔ 40 کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے سماج کو بچاؤ، ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچاؤ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بدل فیکا موجتہ کا مطلب کیا ہے، بدل کے معنی کیا ہے، فیکا کا مقصد کیا ہے، اور موجہ کا مقصد، یہ 3 کلمے کے کیا مطلب ہے مجھے نہیں پیش کرنا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ کیوں یہ بذل ہوا، کیوں یہ موجہ پیش کیا گیا۔ موجہ جس کو آپ خون کہتے ہیں، ترجمہ کہتے ہیں خون، خون نہیں کہے، خون کے لیے عربی میں لفظ موجود ہے دم، دم کو عربی میں خون کہتے ہیں، لیکن امام کے لیے جہاں بھی استعمال ہوا ہے، امام نے خود بھی استعمال کیا، زیارت عاشوراء میں استعمال ہوا، زیارت 40 میں استعمال ہوا، جہاں بھی استعمال ہوا موجہ استعمال ہوا، دم نہیں استعمال ہوا۔ موجہ اور دم کا بنیادی فرق یہ ہے کہ دم اس خون کو کہتے ہیں جو بہتا ہے، جس کی ذات میں بہنا ہے، اچھل کے نکلتا ہے، بہتا ہے، یہ دم ہے۔ لیکن کچھ خون ایسے ہوتے ہیں جو جم جاتے ہیں، جگر میں ادھر ادھر جم جاتے ہیں۔ موجہ اس خون کو کہتے ہیں جو جمے ہوئے خون کو نچوڑ کے رقیق بنا دے۔ امام حسین کا کمال یہ نہیں کہ امام حسین نے بہتے ہوئے خون کو پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، امام حسین کا کمال یہ ہے کہ جو خون جم جاتا ہے اس کو بھی امام حسین نے رقیق بنا دیا، اس کو بھی امام حسین نے نچوڑ دیا۔ کاہے کے لیے اتنی محنت کی امام حسین نے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ۔ کربلا کے زمانے میں فقط شیعت نہیں ڈوب رہی تھی، فقط توحید نہیں ڈوب رہی تھی، کربلا کے زمانے میں بندگی ڈوب رہی تھی، انسانیت ڈوب رہی تھی۔ کون ہے جو بندے خدا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں امام حسین نے شیعوں کو نہیں بچایا ہے، فقط وہ یقیناً بچایا ہے۔ شیعت کے رگوں میں جو خون آج تک دوڑ رہا ہے وہ کربلا کا نتیجہ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فقط شیعت کو نہیں بچایا ہے، جو بھی خدا کے بندے ہیں، اور خدا کے بندے صرف انسان نہیں ہیں، یہ سیار و ثوابت سب خدا کے بندے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ سب خدا کے بندے ہیں، زمین کی تہوں کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب بندگان خدا ہیں، آسمان کی بلندیوں پر جتنے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، جو مانے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو نہ مانے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو دعوائے خدائی کرے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو نمرود شداد حامان بو جہلو اتبا و شیبہ و فلانو ٹرمپ و نیتن یاہو بن جائے وہ بھی بندہ ہے، سب بندے ہیں۔ حسین ابن علی نے بندگان خدا کو، آپ دیکھیں اس کو کبھی آپ نے محسوس کیا؟ یا اس بیت کو آپ دیکھیں کہ جو کہی جاتی ہے کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں اصغر، تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف پھینکا انکار کر دیا، زمین کی طرف پھینکا انکار کر دیا، یا روایتوں کا وہ جملہ کہ آسمان کی طرف اچھالا تو کہا حسین پانی نہیں برسے گا، یا ہم لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ زمین پر پھینکا تو کہا کہ جو ہے وہ کوئی دانہ نہیں اگے گا، اور حسین ابن علی نے جو اپنے رخ اقدس پر غازہ لگایا خون علی اصغر کا، یا حسین ابن علی علیہ السلام نے جو فوارے کی طرح نکلتے ہوئے خون کو سمیٹا اپنے چلو میں اور اپنی پیشانی میں اور اپنے جسم اطہر میں ملا، یہ خون نہیں حسین مل رہے تھے، بلکہ رہتی دنیا تک بندگان خدا کی زندگی بچانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ حسین کا خون حسین کے چہرے پر نہیں تھا، بلکہ آسمان پر نہ پھینک کے، زمین پر نہ گرا کے، رہتی دنیا تک بندگان خدا کو حسین نے بچایا ہے۔ اس لیے فقط شیعہ احسان مند نہیں ہے، دنیا کا کیڑا مکوڑا، دنیا کے ذرے ذرے خلقت میں جو جو آتا ہے سب حسین کا مرہون منت ہے۔ صلوات اور محمد ایک صلوات بھیجیے بر محمد
بس اس سے زیادہ نہیں. تو مجھے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے, تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ ڈوب رہے تھے. استنقاذ کہتے ہی ہیں ڈوبتے ہوئے کو بچانے کی کوشش کرنا. اب دیکھیے ہر کلمے پر وضاحت ہے. یہ استنقاذ ہے. استنقاذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب بھی بحث ہم چھوڑ رہے ہیں. امام حسین نے کہا طلب الاصلاح. یہاں استنقاذ چھٹے امام کیا. یہ استنقاذ میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ تو یہ تو بحثوں کا وقت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, امام بس آپ اتنا سمجھیے کہ ڈوبتے ہوئے کو بچانے کی کوشش کرنے کا نام ہے استنقاذ. ٹھیک ہے. تو امام حسین نے بچانے کی کوشش کی. کس کو بچانے کی کوشش کی؟ بندگان خدا کو. کس چیز سے؟ یہ یہاں ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. دو چیز میں ڈوب رہی تھی انسانیت, خلقت. ایک کا نام ہے جہالت, دوسرے کا نام ہے سرگردانی, حیرانی. یعنی کربلا نہ فقط ہدایت کا نام ہے نہ فقط علم کا نام ہے. مشکل یہی پھنسی ہے ہماری. ایک گروہ نے کہا کربلا صرف علم کے لیے, ایک گروہ نے کہا کربلا صرف ہدایت کے لیے, علم کی ضرورت نہیں. یہیں پہ جھگڑا پھنس جاتا ہے. جو کہتا ہے صرف علم کے لیے وہ کہتا ہے اتنی مجلس کی کیا ضرورت, کانفرنس کرو اور ان کو یتیموں کو دو اور اسکول پر پڑھاؤ, فلاں کرو, یہ کرو, اتنا تبرک نہ خرچہ کرو, اتنا بڑا نہ بنو, علم اور کانفرنس اور فلاں. فائدہ کیا ہے اتنی بڑی عمارت بنانے کا؟ یہ ایک نظریہ. دوسرا نظریہ ادھر ہے, بس ہم تو ہدایت چاہتے ہیں, وہ حسین کے یہاں مر مٹو اور فلاں کرو اور رات بھر جاگو اور صبح کی نماز چھوڑو اور کوئی کام دھندا بند کر دو اور فلاں, کچھ کوئی ضرورت نہیں. کربلا نہ ادھر گرتی ہے نہ ادھر گرتی ہے. کربلا مرکز اعتدال کا نام ہے. کربلا میں علم کے ساتھ ہدایت ہے, ہدایت کے ساتھ علم ہے. کربلا کو عزاداری بھی چاہیے اور ہر وقت کی عزاداری چاہیے, اور کربلا کو اسی عزاداری کے نتیجے میں علم بھی چاہیے. یعنی میدان علم میں کربلائی اتنا آگے ہو کہ اس سے بڑا کوئی میدان علم میں آگے نہ ہو, عزاداری میں وہی اتنا بڑا آگے ہو کہ اس سے بڑا کوئی عزادار دکھائی نہ دیتا ہو. صلوات بھیجیے بر محمد. اور اب یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کو اسکول بھی بنانا ہے, ہم کو کالج بھی بنانا ہے, ہم کو سب کچھ کرنا ہے, لیکن جو یہ یہاں پہ بات آتی ہے کہ کہاں پر کیا بنانا ہے. یہاں پہ بحث آتی ہے واقف کا منشا. یہاں پہ بحث آتی ہے واقف کا منشا. آج منمانی چل رہی ہے نا اوقاف میں. امام باڑے کی جگہ ہے, وہاں مال بنا دو, وہاں شادی ہال بنا دو, پبلک کو فائدہ ہوگا. امام باڑے کی جگہ ہے نہیں. جو امام باڑے کی جگہ ہے, جو حسینیہ کی جگہ ہے, اس میں اللہ نے طاقت دی ہے تو حسینیہ ہی بنے گا, اور جیسا بزرگوں نے بنایا تھا اسی لیول کا یا اس سے اچھا بنے گا. اور اگر عام جگہ ہے, کھلی جگہ ہے, تو پھر رفاہ عام کا کام ہوگا. چاہے اس میں میرج ہال بنے, چاہے اس میں اسکول بنے, چاہے دیگر چیز بنے. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اتنی بڑی عمارت بنانے کا کیا فائدہ, تو اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بزرگوں نے اس جگہ کو روضہ سرکار حسینی بنایا ہے, کوئی مال کے لیے نہیں بنایا ہے, کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا. بنے گا تو یا عباس کا روضہ بنے گا یا حسین کا روضہ بنے گا. صلوات بر محمد. ایک بار آواز بلند, صلوات بر محمد. اپنی بات کو تمام کرنے کے لیے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر کے بات تمام کرتے ہیں. ایران میں پہلی والے جنگ تحمیلی کا زمانہ تھا, صدام کا زمانہ, 1980 82 83 والی بات. یہ ابھی دہی جنگ تحمیلی نہیں, وہ زمانہ. تو اس زمانے بھی ملک کی بحرانی حالت تھی. کوپن بٹتا تھا غزہ کا اس وقت. علماء موجود ہیں, پوچھئے.
یہ روٹی کا کوپین ہے اور یہ تیل کا کوپین ہے اور یہ چاول کا کوپین، کیوں منع ہوتا تھا نا سر؟ ایسے زمانے میں مشہد مقدس میں آغائے واعظ توسی جو متولی تھے حرم کے، حرم امام رضا کے، حرم امام رضا میں کھانا، اب تو تھوڑا پابندی ہو گئی ادھر ادھر کی، ورنہ اس وقت تو جو جاتا تھا کھانا کھاتا تھا. تو ابھی بھی ایک دو قسم کا کھانا ہوتا ہے، ایک قسم کا چاول. اس زمانے میں اس بحرانی کیفیت میں ایک دن یا چند دنوں تک آغائے واعظ توسی نے حکم دیا کہ ہر قسم کا کھانا آنے والے زائرین کو کھلایا جائے. ہر قسم کا کھانا جو ایرانی کھانا ہے، بڑا بڑا کھانا، اس وقت کا قیمتی کھانا. اب جیسے ہی وہ کھانا کھلایا گیا اور پبلک نے کھایا، ایک ہنگامہ مچ گیا. کبھی ملک جنگ کی حالت میں آپ دیکھیں، واعظ توسی ہے، مجتہد ہے، بعد میں جو ہوا ہو، جب تک وہ رہا وہ اپنی جگہ میں. اور اس وقت تو اور بھی آغاز انقلاب تھا. متولی ہے امام خمینی کا منصوب متولی ہے، اور جتنا کھانا ہو سکتا تھا انواع و اقسام کا ایرانی سب کھلایا گیا آنے والے زائرین کو. اعتراض شروع ہو گیا کہ ملک جنگی حالت میں ہے، لوگوں کو کوپن بٹ رہا ہے، لوگوں کو فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ان کو یہاں سے پیسہ بچا کے پبلک میں دینا چاہیے تھا، تاکہ جو چاول اتنے میں لوگ لے رہے ہیں وہ اتنے میں لے لیتے، جن کو ایک ٹوکن مل رہا ہے وہ 2 ٹوکن لے لیتے، جو 2 مل رہا ہے وہ 3 لے لیتے. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ، واعظ توسی کا جواب لا سنو. جب واعظ توسی تک اعتراض پہنچا کہ اسی کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا کھانا کھلانے کی، تو کہا کہ ہم کو جس نے نذر کی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس پیسے کو نذر میں ہی خرچ کیجئے گا، اس لیے ہم باؤنڈڈ تھے، اس لیے یہ کھانا مشروط تھا، اس کی رقم مشروط تھی، اس لیے ہم اسے دوسری جگہ مصرف نہیں کر سکتے تھے. اسے کہتے احتیاط. اپنی منمانی جب ہوتی ہے تو حیرانی ہوتی ہے، سرگردانی ہوتی ہے. یہاں کا پیسہ وہاں خرچ ہوتا ہے، وہاں کا پیسہ وہاں خرچ ہوتا ہے. لیکن جب علم ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، حسینیت ہوتی ہے، تو پیسہ وہی خرچ ہوتا ہے جہاں مصرف کا حکم ہوتا ہے. صلوات پر محمد بس. 40 کا آغاز. جو لوگ زیارت 40 پر جانے والے، خدا انہیں آمادگی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا کرے. زیارت فیسٹیول میں تبدیل نہ ہو جائے، زیارت چلنے پھرنے اور کھانے پینے میں ضائع نہ ہو جائے. یہ جو جن لوگوں کا نام دیکھیں آپ، اب یہ بات آ گئی ہے تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی کی شرط نہیں. کون جا سکتا ہے؟ کس کو مولا بلا لے، کس کو مولا بلا لے اور کس کو مولا بدل دے. بہت بڑا گنڈا تھا طیب، ایران کا بہت بڑا گنڈا تھا، بدماش، لاخیرہ، کتنے مرڈر کر چکا تھا. اس کو شاہ ایران نے بلایا کہ تم کو ہم ساری دولت عطا سب کچھ دیں گے، ایک کام تم کر دو. کہا کیا؟ کہا خمینی کو قتل کر دو. طیب کو کہا، واقعہ پڑھیں اب سر چیزیں گوگل پہ پورا واقعہ مل جائے گا. طیب واحد گنڈا ہے، بدماش ہے، لاخیرہ ہے، بے نمازی ہے، یہ ہے وہ ہے، جس کی علماء قم اور علماء نجف نے بیک وقت نماز قضا ادا کی ہے. قضاء عمری اس کی ادا کی، طیب کی. کیوں؟ جیسے ہی طیب کو یہ کہا گیا طیب تم کو اتنا سا کام کرنا ہے شاہ ایران نے کہ خمینی کو قتل کرنا ہے، تو کہتے ہیں خمینی بھائی جو سید ہے. کہاں وہی خمینی جو اس آفت جو ہوتے ہیں اس وقت. کہا نہیں، ہم سب کر دیں گے، جو ہم سے کروانا چاہتا ہے کرا لے، لیکن ہم ایک سید کو نہیں قتل کریں گے. ہم اس خدا رسیدہ کو نہیں قتل کریں گے، یہ میرے ہاتھ سے نہیں ہو. اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا، شاہ کو اپنی طاقت استعمال کرنا تھا، وہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا گیا. جیل میں رکھا گیا، اس کے گھر کو ویران کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، اور جیل میں ہی شاید وہ مر گیا. لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوا
کہ وہ امام خمینی کو قتل کرتے، گنڈا تھا، بدماش تھا، لاخیرہ تھا، لیکن اس پر تیار نہیں ہوں. اس کی یہ مقاومت، اس کا یہ جذبہ، اس کا یہ کمال وہ تھا کہ جس کی بنیاد پر علماء قوم، علماء نجف نے اس کی نماز قضا ادا کی، اس بات پر کہ اس نے، وہ گنڈا تھا، وہ بدماش تھا، وہ لاخیرہ تھا، لیکن اس کے دل میں اولاد علی کی محبت تھی. شہید صدر کا یہ جملہ معروف ہے. آخر وقت میں جب شہید صدر کو بند کر دیا گیا، ہاؤس اریسٹ، تو کوئی نہیں گیا شہید صدر کے پاس پیسہ لے کے، کھانا نہیں لے کے گیا کوئی. شہید صدر کے پاس یہی لاخیر بدماش جو نجف کے تھے، گنڈے جو کہے جاتے تھے، وہی اپنی جان پر کھیل کے شہید صدر کو کھانا پہنچاتے تھے. یہی لاخیر بدماش جن کی قوم میں کوئی عظمت نہیں ہے، وہی کھانا پہنچاتے تھے شہید صدر کو اس بری حالت میں. تو شہید صدر کا یہ جملہ معروف ہے آج بھی کہ اگر میں اس قید خانے سے باہر نکل گیا تو خمس کا پیسہ سب سے پہلے ان جوانوں پر خرچ کروں گا، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ان کا دل پاکیزہ ہے. اگر ان کے لیے کام کر دیا جائے تو سب سے بڑے حسینی اور سب سے بڑے اللہ یہی لاخیرے، یہی بدماش، یہی گنڈے ہو جائیں گے. ایک صلوات بھیجئے محمد. کربلا اپنوں کو ڈراتی ہے، غیروں کو امید دلاتی ہے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے. اور اتنی مصیبت یہ جسے ہم سفر کا مہینہ عام طور پر سمجھ رہے ہیں، یہ عاشور کے دن سے زیادہ سنگین ہے. خوشا نصیب ہے اس شخص کا جو اربعین کی زیارت میں جا رہا ہے، شبر علی ابن مختار علی پٹنہ سے. اللہ اس کے اس جذبات کو مولا قبول کرے اور آئندہ بھی زیارتوں کو قبول کرے. وہ بھی اربعین کے موقع پر خدا نے موقع دیا ہے. یقیناً تبدیلی سب میں آئے گی جانے والوں میں مولا کے نیت سے، لیکن یہ اربعین کا زمانہ نہایت سنگین زمانہ ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا زمانہ. اس اربعین میں زینب کبریٰ آ رہی ہے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس اربعین میں زینب لے کے کیا آئیں واپس. زینب دو چیز بچا کے لائیں ہیں، ایک کا نام ہے علم، دوسرے کا نام ہے ہدایت. حسین نے بچایا، کربلا تو دفن ہو گئی تھی کربلا میں. جو کربلا کو شام کے نرغے سے بچا کے لائی ہے اس کا نام ہے زینب کبریٰ. اور کتنے جتن ہیں بس مجلس ختم میں اہل حرم کا مدینہ شام پہنچنا سب سے بڑی مصیبت ہے. اور میں فقط ایک منظر پڑھتا ہوں، 7 مصیبتیں جو امام سجاد نے بیان کی ہیں نعمان ابن منذر سے کربلا کی، شام کی، وہ قیامت خیز مصیبت ہے. ان میں سے ایک مصیبت آپ دیکھیں کہ اے نعمان، ہمیں اس راستے سے لے جایا گیا جس کے دونوں طرف چھتیں تھیں، بیچ میں راستہ تھا، ادھر بھی چھت ادھر بھی چھت، اور چھت کے اوپر بام خانے کے اوپر عورتیں کھڑی تھیں سرخ لباس پہنے، اور وہ تالیاں بجا رہی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں بالٹی تھی. سنو، اور اس بالٹی میں انگارے تھے، اور وہ ہمارے سروں پر انگارے پھینک رہی تھیں. اے نعمان، ایک انگارہ میرے سر پر گرا، میرا بال جلنے لگا، لیکن میرا ہاتھ تو پسے گردن بندھا ہوا تھا، میرے پیروں میں بیڑی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، گلے میں توقے خاردار تھا. میرا سر جلتا رہا، لیکن کوئی نہ تھا جو آ کے بچاتا کہ یہ کس کا سر ہے. ارے سر جلتا رہا، میرا کارواں آگے بڑھتا رہا. ختم. دعا کر لو آزاداروں.
امام زمانہ نے کہا جب زینب کبریٰ کا تذکرہ، ہماری پھوپھی کا تذکرہ ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس وقت میرے ظہور کی دعا کرنا۔ اے میرے اللہ، زینب کبریٰ کے شام میں وارد ہونے کا واسطہ، اے میرے اللہ بازار شام کی 3-4 چند دنوں کی مصیبتوں کو برداشت کر کے دربار شام میں جاتے جاتے کھڑے قد زینب کبریٰ کے بیٹھ جانے کا واسطہ، زینب کبریٰ کا شام کے دربار میں وارد ہونے والی مصیبت کا واسطہ، 700 کرسی نشینوں کے درمیان آل اللہ کی مصیبت کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس عزا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، میرے اللہ حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو کربلا معلیٰ میں امام حسین کا مہمان قرار دے، ہم سب کو اربعین کی زیارت سے مشرف فرما، اور جو لوگ نہیں جا پا رہے ہیں انہیں اربعین کی زیارت کے ثواب میں شامل فرما، ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما، منتقل فرما دے، اے میرے اللہ ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما، ان کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ، آخرت میں انہیں ذلیل کرنے والے عذاب سے دوچار فرما۔ شام کے بازار کی مصیبت طے کر لینے والی زینب، جب ان سے کہا گیا زینب تمہیں دربار یزید میں داخل ہونا ہے، وہ بھی روک کے کہ ابھی سجایا جا رہا ہے دربار، تو تاریخ علماء فرماتے ہیں کہ کھڑے قد زینب بیٹھ گئی ہیں۔ سید سجاد اس روایت کے ذمہ دار علامہ طالب جوہری ہیں، اس کا ثواب اللہ ان تک پہنچائے اس مصیبت کا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کی شہادت کا وقت آیا، آخری وقت تھا، حضرت علی کی بہت ساری ملاقات ہیں، سب سے آخری ملاقات جناب زینب سے، روایت کا آدھا حصہ میں نے خود مقتل میں دیکھا ہے کہ جناب زینب آتی ہیں، کہتی ہیں بابا ام ایمن کچھ کربلا کے بارے میں کہتی ہیں، تو امام فرماتے ہیں الحدیث و کما حدثت کے ام ایمنی، بیٹا ام ایمن نے جو کہا ہے وہ سب سچ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کوفے میں تو تنہا کھڑی ہے زینب، دشمن کا نرغہ ہے چاروں طرف سے زینب، دشمن تجھے اچک لینا چاہتا ہے زینب، اس وقت تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا زینب، اس وقت تیرا کوئی محامی نہیں ہوگا زینب، با اللہ پر بھروسہ کرنا زینب، صبر کرنا زینب، صبر کہنا۔ اس کے بعد علامہ طالب جوہری کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ کے شانے پر علی مرتضیٰ نے اپنا سر رکھا، کچھ دیر باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہوئی اور شانے پر ہی زینب کبریٰ کے علی رخصت ہو گئے، مولا کو دفن کر دیا گیا، امام حسن کا زمانہ آیا، امام حسین کا زمانہ آیا، امام حسن شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، زینب کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک پہنچ گئی، پتہ نہیں چلا کہ باپ بیٹی میں گفتگو کیا ہوئی، لیکن جیسے ہی دربار میں جانے کی بات آئی ویسے ہی کھڑے قد زینب زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک بار ہاتھ جوڑ کر سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، ایک کربلا کی مصیبت کو سر کرنے والی پھوپھی، ایک شام غریبہ کی مصیبت کو سر کرنے والی پھوپھی، ایک 11ویں محرم کی مصیبت کو سر کرنے والی پھوپھی، ایک بازار کوفہ کی مصیبت کو طے کر لینے والی پھوپھی، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار پھوپھی اماں، وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کربلا سے شام تک کا پھوپھی اماں، ایک بازار کوفہ کی مصیبت، اے بازار شام کی مصیبت، سر کرنے والی مصیبت پھوپھی، ارے کیا ہو گیا دربار میں، چلو پھوپھی یہ آخری مارکا ہے مصیبت کا۔ کہا سید سجاد بات یہ ہے کہ جب بابا نے شانے پر اپنا سر رکھا تھا تو مجھ سے کہا تھا زینب دربار کی مصیبت بڑی مصیبت ہوگی، زینب تو اکیلے نہیں جا پائے گی، زینب تیرا بابا آئے گا۔ اے سید سجاد، ارے میں بابا کو نہیں دیکھ رہی ہوں، بابا میری مدد کرو بابا۔ ارے ابھی زینب کہہ رہی تھی کہ ایک بار کھڑی ہو گئی، السلام علیکہ یا بتا، بابا تم آ گئے، اب زینب یہ بھی مصیبت طے کر لے گی، لو زینب دربار میں، ارے مصیبت پر ماتم
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمشیر شموزین نفوذ بحر رسول سلطان رنجب حسن علی مسرت رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب الازمان الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیقۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم سلام جانب اللہ تعالی مخرج ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد.